السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران سے جنگ نہیں چاہتے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی کارکنوں کو تحمل سے کام لینے کی ہدایت۔ اردن میں ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تصاویر جاری کر دی گئیں۔ حماس کی سرگرمیوں میں ملوث امدادی کارکنوں کے خلاف تادیبی کارروائی پر نظر رکھی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا بیان اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی اہم خبریں سنیے اور دیکھیے آج کے بلیٹن میں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ریاست کے خفیہ راز افشا کرنے کے الزام میں منگل کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ حالیہ مہینوں میں عمران خان کو دی جانے والی یہ دوسری سزا ہے جو پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے صرف 10 دن پہلے سنائی گئی ہے۔ اس سے قبل انہیں ایک کرپشن کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے واشنگٹن میں تعینات پاکستانی سفیر کی طرف سے بھیجی گئی ایک خفیہ کیبل کے مواد کو ایک عوامی جلسے میں عام کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو خصوصی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تحریک انصاف اس مقدمے کو جھوٹے الزامات پر مبنی قرار دیتی ہے اور پارٹی چیئرمین نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو ملک کی اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرے گی۔ عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتھا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ ہم اس غیر قانونی فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ بلوچستان کے ضلع مچھ میں گزشتہ رات ہونے والے راکٹ حملوں میں پاکستانی پولیس کا ایک افسر جان دے بیٹھا اور 1 درجن دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ حکومت کے مطابق علیحدگی پسند باغیوں کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ حملے کے بعد فائرنگ کے تبادلے میں 6 باغی بھی مارے گئے۔ کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی نے فوری طور پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے 2 جنگجو مارے گئے۔ حکام نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ بلوچستان کے ضلع مچھ میں حملوں کو بغیر کسی جانی نقصان کے ناکام بنا دیا گیا تھا، لیکن 2 مقامی سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا کہ متعدد راکٹ حملوں میں کم از کم 1 پولیس اہلکار اپنی جان دے بیٹھا اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے 15 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایک بین الاقوامی NGO کرائسس انٹرنیشنل گروپ نے اپنی نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان کے قریبی ملکوں کے بہت سے سفارتکاروں نے طالبان حکومت کے خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ اس کے سلوک پر احتجاج کے باوجود کابل کے ساتھ سلامتی اور تجارت جیسے شعبوں میں معاملات طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قابل قدر کوشش ہے اور مغرب کو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پیر کو کابل میں افغانستان کے علاقائی تعاون کی کانفرنس میں 11 ممالک کے خصوصی ایلچیوں اور سفارتکاروں نے شرکت کی، لیکن پاکستان کے خصوصی ایلچی ان شرکاء میں شامل نہیں تھے اور پاکستان کی نمائندگی کابل میں اس کے چارج ڈی افیئرز نے کی۔ ان 3 امریکی فوجیوں کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں جو اردن میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے۔ 2 امریکی عہدیداروں نے اردن میں ہونے والے حملے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر دشمن کے ڈرون کو امریکی ڈرون سمجھنے کی غلطی کی وجہ سے اسے فضا میں انٹرسیپٹ کر کے تباہ نہیں کیا گیا، جس سے 3 فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ڈرون حملے میں ٹاور 22 نامی صحرائی بیس پر ایک ٹریلر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا جس میں فوجی سوئے ہوئے تھے، جبکہ ارد گرد کے ٹریلرز کو دھماکے اور اڑتے ہوئے ملبے سے محدود نقصان پہنچا۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا
کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے جنگ کے خواہاں ہیں، لیکن امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ امریکہ کا الزام ہے کہ حملہ ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے کیا تھا، لیکن ایران اس کی تردید کرتا ہے۔ حماس کے مسلح ونگ نے پیر کو ایک ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں جنگجوؤں کو کندھے پر رکھ کر نشانہ لینے والے ہتھیاروں کے ساتھ جنگی ٹینکوں پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مبینہ طور پر یہ ویڈیو غزہ کے دوسرے بڑے شہر خان یونس کی گلیوں میں جاری لڑائی کی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ویڈیو کے مصدقہ ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس کی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں درجنوں فلسطینی بندوق برداروں کو ہلاک کیا ہے۔ ان میں وہ 4 جنگجو بھی شامل ہیں جو اسرائیلی فوجیوں پر خان یونس کے العمل ہسپتال کے قریب گھات لگا کر حملہ کرنے والے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ سختی سے اس بات کا جائزہ لے گا کہ اقوام متحدہ کا امدادی ادارہ انروا فلسطینیوں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے، جن پر حماس کے اسرائیل کے خلاف حملوں میں ملوث ہونے کے ان کے بقول انتہائی پریشان کن الزامات سامنے آئے ہیں۔ پیر کو حاصل کی گئی ایک اسرائیلی دستاویز میں اقوام متحدہ کے 1 درجن ملازمین کے خلاف الزامات کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے فلسطینیوں کے لیے امدادی ادارے انروا کے تقریباً 190 ملازمین، جن میں اساتذہ بھی شامل ہیں، حماس یا اسلامی جہاد یا دونوں کے لیے عسکریت پسندوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ دستاویزات میں 190 میں سے 11 کے نام اور ان کی تصاویر بھی دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے ملزم کارکنوں میں سے 9 کو برطرف کر دیا ہے۔ امریکہ سمیت 8 ملکوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے الزامات کے بعد عارضی طور پر امدادی ادارے کی فنڈنگ روک رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے پیر کو اقوام متحدہ کی داخلی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ سے ملاقات کی تاکہ اس معاملے کی فوری انکوائری کروائی جا سکے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے بھیس میں اسرائیلی کمانڈوز نے زیر کنٹرول مغربی کنارے شہر جنین کے ایک ہسپتال میں 3 بندوق برداروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن سینا ہسپتال میں مرنے والوں میں سے ایک ان کا رکن ہے۔ اتحادی دھڑے اسلامی جہاد نے دیگر 2 کو اپنا رکن بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دونوں بھائی تھے۔ ابن سینا ہسپتال نے کہا کہ بھائیوں میں سے ایک اپنی مفلوج ٹانگوں کے علاج کے لیے وہاں موجود تھا۔ اسرائیل کی سرحدی پولیس نے کہا کہ تینوں فلسطینیوں کو فورس کے خفیہ یونٹ کی کارروائی میں ہلاک کیا گیا ہے۔ شام میں کام کرنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر رامی عبد الرحمان نے کہا ہے کہ پیر کے روز شام میں ہونے والے اسرائیل کے میزائل حملے میں ایران نواز جنگجوؤں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے شام کے 4 شہری شامل تھے، جن میں ایک پاسداران انقلاب ایران کے ایک رکن کا سیکیورٹی محافظ تھا۔ ہلاک ہونے والے دیگر افراد کی قومیتیں نہیں بتائی گئیں۔ شام کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق میزائل شام کے اسرائیل کے زیر کنٹرول جولان ہائٹس کے علاقے سے فائر کیے گئے، جن میں کئی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ شام کی حکومت نواز اخبار دامہ کے مطابق میزائل حملہ سیدہ زینب نام کے علاقے میں ہوا۔ استنبول کے ایک کیتھولک چرچ میں حملے کی ذمہ داری داعش گروپ نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ داعش یا دولت اسلامیہ گروپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے استنبول کے سانتا ماریا چرچ کے اندر مسیحیوں کے ایک اجتماع پر حملہ کیا۔ حملے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنہیں داعش کا رکن قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ روس کی فوج نے گزشتہ رات 35 ڈرونز اور 2 گائیڈڈ میزائلوں سے ان کے ملک کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع کے نظام نے 15 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ روس کے حملے کا ہدف ایندھن اور توانائی کے شعبے کا بنیادی ڈھانچہ تھا۔
रूस ने पीर के रोज कहा था कि उसके फजाई दिफा ने यूक्रेन के 21 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। रूसी खबरसां इदारे ने इत्तला दी है कि फौज ने रूस के साथ इल्हाक शुदा जजीरा नुमा क्राइमिया के साथ साथ बेलगोराड, ब्रांस्क, कालुगा और तोला के रूसी इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन्स को रोका या उन्हें तबाह कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पीर को खबरदार किया कि कांग्रेस से मंजूर शुदा इमदाद के नए दौर के बगैर रूस के खिलाफ यूक्रेन की दिफाई जंग खतरे में है। ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग के साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस इमदाद के बगैर यूक्रेन ने अब तक जो कुछ हासिल किया है वो खतरे में पड़ जाएगा। फ्रांस समेत यूरोप के कई मुल्कों में किसानों के मुजाहरे जारी हैं। पीर को किसानों के एक ग्रुप ने पेरिस जाने वाली शाहराह पर ट्रैक्टर खड़े करके रास्ते बंद कर दिए, जिससे दूर दूर तक ट्रैक्टरों की कतारें लग गईं। किसान हुकूमत से महंगाई कम करने, सस्ती दरामदात का मुकाबला करने और रोजगार के हालात बेहतर करने के इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले चीनी तलबा के साथ नारवा सलूक पर चीन की हुकूमत ने अमेरिका से एहतजाज किया है और कहा है कि कुछ से घंटों पूछताछ की गई, उनके इलेक्ट्रॉनिक आलात चेक किए गए और कुछ केसेस में उन्हें जबरदस्ती मुल्क से निकाल दिया गया। चीनी सिफारतखाने की वेबसाइट के मुताबिक वाशिंगटन में चीनी सफीर जी फेंग ने कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान बैरून मुल्क सफर से अमरीकी तालीमी इदारों को वापस आने या चीन में रिश्तेदारों से मिलने जुलने वाले दर्जनों चीनी तलबा को अमरीका में तालीम जारी रखने से रोक दिया गया है। बर-ए-आज़म जनूबी अमरीका के इंतहाई मगरिब में वाक़ मुल्क चिली इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। दारुल हुकूमत सांतियागो में शदीद दर्जे हरारत के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और आने वाला पूरा हफ्ता शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है। पीर को दर्जे हरारत 91 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचने पर शहरियों ने चश्मों का रुख किया। बुध 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ हफ्ते का गर्म तरीन दिन रहने की तवक्को है, जिस दौरान शहरियों को घरों के अंदर रहने और गर्मी से बचने की हिदायत की गई है। आप बताइएगा कि बटर चिकन और दाल मखनी किसने इजाद की? भारत में इन दिनों डिशेस के कॉपीराइट्स पर 2 रेस्तोरां मालिकान के दरमियान अदालती जंग जारी है। हमारे नुमाइंदे सुहेल कासमी ने दोनों रेस्तोरां मालिकान से दिल्ली में बात की है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट voaurdu.com और हमारे सोशल मीडिया पेजेस का विजिट कीजिए। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आप हमारे बुलेटिन को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। हमारे प्रोड्यूसर असफर इमाम और न्यूज एडिटर ताबिंदा नईम के हमरा खालिद हमीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।